الحمد للہ الحمدان المنان والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاحسان اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وفي موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو نہیں پڑھ پا رہے تو وہ درود شریف سماعت فرما لیجیے۔ درود شریف کی فضیلت حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، شاید اس فرمان سے جو لوگ سو رہے وہ بیدار ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام جو ارشاد فرمایا، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل محمد عربی قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ محبت کے ساتھ درود بار بار ضرورت پڑی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم سید الاولیاء سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ سنے ادھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، فرمایا کہ خبردار اللہ کے جو محبوب بندے ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے جو محبوب بندے نمبر 1 وہ ایمان والے ہوں گے، نمبر 2 وہ متقی ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اب اس کے تحت تفسیر سن لیجئے، فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان پر کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کس بات کا خوف، کس بات کا غم؟ علماء کرام نے یہاں پر تفسیر بیان کی، فرماتے ہیں خوف جو بیان کیا گیا وہ اس چیز کا ہے کہ انہیں مستقبل میں کسی عذاب کا خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ عذاب آ رہا آنے دو، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، اتنے وہ فنا فی اللہ میں اپنا مقام پا چکے ہوں گے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا نہ غمگین ہوں گے۔ کس چیز میں غمگین؟ فرمایا نہ تو مستقبل میں عذاب کا خوف ہوگا، اور جب ان کو موت آنے والی ہوگی نا تو موت سے ڈریں گے نہیں، بلکہ یہی خواہش رکھیں گے کہ بس اب اللہ کے عالم سے ملاقات کرنی ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ تو ان کی ایک ہی آرزو ہوگی کہ بس اب اپنے رب سے ہم جا ملے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اب جو اللہ کے جو محبوب بندے ہوں گے وہ کون ہوں گے، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا 2 چیزوں تم لوگ پہچان جاؤ گے۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا جو میرا محبوب بندہ ہوگا نمبر 1 وہ تو ایمان کے ساتھ متصف ہوگا، اور نمبر 2 جو چیز ارشاد فرمائی، فرمایا ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہوں گے۔
اچھا، اب ادھر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوں گے جنہوں نے ترک دنیا کیا، دنیا کو چھوڑا اور آسائشوں کو چھوڑا، جتنی چیزیں تھیں تکالیف کو برداشت کیا، ورنہ ان کے لیے اب کچھ مقام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جب وہ فنا فی اللہ میں اب اتنا مقام پا چکے، کیا ان کے لیے کچھ مقام ہے؟ کیا ان کی شان وغیرہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ارشاد فرمایا گیا ان کے لیے آخرت تو آخرت، فرمایا دنیا کی زندگی میں بشارت رکھی ہے، دنیا کی زندگی میں بشارت، آخرت تو سمجھ میں آ گئی کہ ان کے لیے ہمیشہ والی جنت رکھی گئی ہے، لیکن دنیا کی بشارت میں کیسے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتے مومن کو اس کی موت کے وقت بشارت دے دیتے ہیں، اس چیز کی بشارت دیتے ہیں، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا مومن کو فرشتے اس کی موت کے وقت بشارت دے دیتے ہیں۔ کیا بشارت دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جا، تجھ سے تیرا رب راضی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تجھ سے تیرا رب راضی ہے۔ اب مجھے بتا، جب بندے کے نزا کے وقت چل رہے ہو اور جب بندے کی روح قبض کی جا رہی ہو اور فرشتے اس کو یہ ندا دے دیں کہ اے بندے تو اتنا خوش نصیب ہے کہ اس خلاق عالم اس سے راضی ہے، تو بتائیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ بندے کو خوشی نہیں ہوگی؟ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوگا اس پھر بندے کو خوشی کیسے ہوگی؟ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کا قرآن مجید برہان رشید کے اندر تذکرہ خیر فرمایا۔ ایک واقعہ ملتا ہے جن کا آج ہم ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور اسی کے تحت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے تحت ایک اور معنی لے لیجئے۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا اولیاء، یعنی کہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب بندے۔ اب اس میں ولی کامل کون ہوتا ہے اور ولی کامل کی شان کون ہوتی ہے؟ کیونکہ اولیاء ولی سے نکلا ہے، تو ولی کامل ہوتا کون ہے؟ ولی کامل ہوتا کون ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جب انہوں نے ترک دنیا کیا، تمام تکالیف کو برداشت کیا، تو اب ان کی شان اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ فیض اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب میں ہم نے بیان کیا، فرماتے ولی کامل کی نشانی یہ ہے کہ ہم جب وہ ترک دنیا کرتا ہے تو اس پر برکات الہیہ و نزولات الہیہ کا تو اندازہ ہم کر نہیں سکتے، فرمایا یہاں تک کہ اس کے لیے اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے املاک و افلاک، جملے کا لطف لیجئے گا، فرمایا املاک و افلاک، اردین و سماوات، جنگل کے درندے جانور، فرمایا مچھلی، دریا کی جو مچھلیاں ہیں، حتیٰ کہ درخت کے جو پتے ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں مالک جب اس نے ترک دنیا کیا ہے، مالک اپنے بندے کو اس کی تو بخشش و مغفرت فرما دے۔ بندے دعا نہیں کر رہے، کون دعا کر رہا ہے؟ فرمایا املاک و افلاک، سماوات و اردین، دریا کی مچھلیاں، 24 ارشاد فرمایا جنگل کے وحشی جانور، اور 5 ارشاد فرمایا درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، فرمایا وہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اس نے ترک دنیا کیا ہے، اس نے تیرے لیے اپنی مصیبتوں کو جھیلا ہے، مالک اس کو تو اپنے فضل سے بخشش و مغفرت فرما دے اس کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہم صحن حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مسجد الحرام میں صف اول میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو گریہ وزاری کر رہا تھا، فرمایا اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو گریہ وزاری میں اتنا اس کا بڑا مقام تھا کہ ہم نے اسی وقت پہچان لیا کہ اس کی گریہ وزاری میں اتنے رونے کی آواز، ہم نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر دیا جو اتنا رو رہا ہے جی بندہ، اتنا خوف ہے اس کے اندر۔ فرمایا ہم شیخ سعدی میں سے انہی کے لوگوں میں سے ایک بندہ ان حضرت کے قریب گیا اور کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ بخشنے والا، اتنا نہیں روئے۔ وہ تسلی دینے گیا کہ حضرت اتنا نہ روئے، اللہ آپ کی مغفرت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرماتے کہ وہ جب ان کو تسلی دی گئی وہ وہاں سے کھڑے ہوئے چپ کر کے وہاں سے جانے لگے، تو جو شخص تسلی دینے گیا تھا اسی کے آرزو بنی یار اس بندے کی نا زیارت کر لوں، اتنا بڑا مقام جو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اب اس کی زیارت تو کروں، اس کا نور والا چہرہ تو دیکھ لوں۔ ورنہ انہوں نے ایک رومال لپیٹا ہوا تھا، اب جب بندے نے رومال لپیٹا ہوا اور رومال لپیٹے ہونے کی سمجھ شکل اس کی نظر نہ آئے، فرمایا جب رومال لپیٹا ہوا تھا پیچھے سے ہاتھ مارا، حضرت جی آپ کون ہیں؟ حضرت جی رومال تو ہٹا دیجیے، اپنا چہرہ تو دکھا دیجیے۔
فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جو گریہ ازاری میں اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اس کی پیچھے تک آواز آ رہی رونے کی، فرماتے ہیں اس بندے نے اپنا رومال ہٹایا، جیسے ہی رومال ہٹانا تھا فرماتے اور کوئی نہیں تھا، شیخ سعدی کے بندوں میں سے کہتا ہے، اور وہ جو ہستی تھی ان کو فیضا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا آج ہم تذکرہ خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اب جب بندے نے اتنا مقام و مرتبہ پایا اور ترک دنیا کیا، دنیا کو چھوڑا اور مصیبتوں کو چھوڑا اور مصیبتوں کو بندے نے برداشت کیا، تو اب اس کا مقام بھی تو سب سے الگ ہوگا، اس کا مقام بھی تو سب سے الگ ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اب غوث پاک کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کے مزار اقدس کو کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ کس کس نے دیکھا ہوا؟ آنکھ بند کریے، کس نے نہیں دیکھا ہوا آپ کے مزار اقدس کو؟ تصویر میں دیکھا ہوا، کس کس نے زیارت کی؟ اللہ پاک ہم سب کو آئندہ سال وہاں پر جانے کی توفیق کا سعادت عطا فرمائے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ترک دنیا کیا تو اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو میری چار دیواری میں داخل ہو گیا، جو میری چار دیواری میں داخل ہو گیا، آپ کی چار دیواری سے مراد جو آپ کے مزار اقدس میں داخل ہو گیا، فرمایا جہنم کی کیا مجال کہ اس کو جلا کر دکھائے۔ کیا بول رہے ہیں؟ جہنم کی کیا مجال کہ اس کو جلا کر دکھائے بندے کو۔ یہ آپ کے مزار اقدس کی شان ہے، جو آپ کا جلوہ دیکھ لیں تو اس کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے کہ آپ سید الاولیاء کے نام سے موسوم ہوئے، آپ کو تمام اولیاء کے سردار کہا گیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سید الاولیاء آپ کس طرح بنے؟ وہ اس طرح بنے، اس کا جو تعلق ہے وہ شب معراج سے، وہ شب معراج سے۔ کچھ لوگوں کے لیے آج نیا ہوگا، کچھ لوگوں نے اس بات کو سنا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرامات غوثیہ اپنی فتاوی رضویہ کے اندر 28 جلد کے اندر آپ نے اس کو تحریر فرمایا۔ آپ سے کئی سوالات ہوئے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق منگوایا تھا، یعنی اس پر حضور کو سوار ہونا تھا، تو جیسے ہی وہ براق لایا گیا تو اس کو قرار و سکون نہ تھا، بے چینی تھی کہ ایک مجھ جیسا نالائق اور یہ تاجدار انبیاء مجھ پر سواری کریں گے، تاجدار انبیاء مجھ پر سواری کریں گے۔ فرماتے وہ اچھلا تو حضور علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا، تو فرمایا حضور ایک آرزو کی آپ سے۔ فرمایا کیا ہے؟ اب جانور کو بھی اللہ نے بولی عطا فرمائی۔ فرماتے کیا ہے؟ فرمایا میری آرزو یہ ہے کہ روز قیامت جب آپ جنت میں جائیں تو مجھ پر سوار ہو کے جائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روز قیامت جب آپ جائیں تو مجھ پر سوار ہو کے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھ ہی پر ہم سوار ہو کر جائیں گے۔ فرماتے حضور ایک اور آرزو ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرماتے وہ آپ اپنا دست مبارک میری گردن پہ رکھ دیں، روز قیامت میرے لیے علامت ہو جائے۔ کتنا ادب کرتے ہیں جانور حضور، کتنا ادب کرتے ہیں یہ جانور بھی حضور کو جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنا دست مبارک آپ میری گردن پہ رکھ دیجئے تو یہ روز قیامت میرے لیے علامت ہو جائے گی، میرے لیے نشانی ہو جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے اپنا دست مبارک رکھا۔ فرماتے ہیں اللہ کا کرنا یہ تھا، اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے اپنا دست مبارک رکھا، وہ جو براق تھا جس پر حضور سواری کرنے کے لیے آئے تھے وہ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ کتنا ہاتھ اونچا ہو گیا؟ 40 ہاتھ وہ اونچا ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کو اس پر سوار ہونا ہے، اب حضور کی دست اقدس کو اس پر لگا، وہ 40 ہاتھ اونچا بھی ہو گیا، اب حضور کو اس پر سوار ہونا ہے تو کس طرح سوار ہو؟ کیونکہ اس کی رکاب ویسے تو ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پر بھی اللہ کی حکمت عملی تھی، یہاں پر بھی حکمت عملی تھی۔ تو فرماتے ہیں وہ کس طرح سوار ہو؟ کیونکہ رکاب ایک اوپر جا چکی تھی، 40 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا وہ۔ تو اتنی دیر میں جب یہ 40 ہاتھ اونچا ہوا تو سیدنا غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرتضیٰ کی روح حضور کے پاس حاضر ہو گئی۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ عالم برزخ سے، آپ عالم ارواح سے آپ وہاں سے تشریف لائے، آپ کی روح تشریف لائی، اور روح تشریف لانے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر رکاب پر سوار ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ رکھا، فرماتے وہ قدم رکھا تھا، حضور جب چڑھے تو حضور نے ایک فرمان ارشاد فرمایا، فرماتے اے عبد القادر تو نے یہ آج جو کام کیا ہے نا، فرماتے اے عبد القادر میرا قدم جو ہے وہ تیری گردن پر ہے، اور تیرا جو قدم ہے وہ تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔
ہمارا جو قدم ہے وہ تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو یہاں سے آپ سید الاولیاء کے نام سے موسوم ہے، آپ کو تمام اولیاء کے سردار جو ہے وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب مجھے بتایا جائے ادھر کہ جب حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا اور وہ بندہ جب دنیا میں آیا تو اس پر غیبی حجابات نہ اٹھے ہوں گے کہ اس کو لوح محفوظ ہی لکھتا ہوگا۔ آپ کے ایک مرید ہیں، آپ کا زمانہ اقدس چل رہا تھا، ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت اس مرید کا یہ تھا معاملہ کہ اس مرید کو رات میں 70 مرتبہ غسل فرض ہو گیا تھا، 70 مرتبہ۔ تو صبح آتے شیخ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ یا شیخ 70 مرتبہ رات کو میرے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا، تو فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نا حضور و قدم مبارک رکھا اور برکتیں کتنی ملی، فرماتے انی نظرت الی اسمک فی اللوح المحفوظ، فرماتے ہیں اے بندے گھبرا مت، میں نے تیرا جو نام تھا نا، میں نے تجھے لوح محفوظ میں تیرا نام دیکھا تھا، اس کے آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ تو دنیا میں آ کر 70 مرتبہ فلاں فلاں سے بدکاری کرے گا، فسألت اللہ تعالی حتی حولا، فرماتے پھر میں نے اللہ سے سوال کیا کہ مالک اس پر رحم فرمایا، میں سید الاولیاء ہوں، اولیاء کا سردار ہوں، جب غوث پکارے تو مستجاب الدعوات تو ویسے بھی ہے، تو فرماتے جب ہم بھی تو جبھی پکارتے ہیں کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو فرمایا غوث نے جب پکارا وسألت اللہ تعالی، وہ جو بندہ جو دنیا میں بیداری میں حالت میں یعنی جاگتی ہوئی حالت میں بندہ زنا کرنے والا تھا، فرماتے وسألت اللہ تعالی، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ مالک اس پر رحم فرما دے، فرماتے میں نے جب سوال کیا تو اللہ نے اس بیداری والے بدکاری کو خواب میں تبدیل فرما دیا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ ایک بندہ دنیا میں آ کر بدکاری کرنے والا تھا، فرمایا دنیا میں نہیں، غوث پاک کا مرید ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اسی طریقے سے غوث پاک فرماتے ان النبوۃ فی اللوح المحفوظ، سیدنا غوث پاک سے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میری جو آنکھ کی جو پتلی ہے، میری جو آنکھ کی جو پتلی ہے وہ لوح محفوظ میں نقش ہے، وہ لوح محفوظ میں نقش ہے۔ میاں مجھے بتائیے جب سید الاولیاء کا یہ مقام ہے کہ ان کی آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں نقش ہے، تو تاجدار انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کا مقام عالی شان کیا ہوگا؟ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے۔ آپ کے علم کو دیکھا جائے، آپ کی عبادت کو دیکھا جائے، آپ کس چیز پر بھی نظر دیکھی جائے تو بندے کی ہر چیز سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چیز ہے ہر چیز میں اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر مجلس کا مقام دیکھا جائے تو آپ بھی لوگوں میں اسی طرح واعظ فرما دیتے، لیکن یاد رکھیے گا ان کے واعظ میں ہمارے واعظ میں بہت فرق ہوتا تھا۔ وہ کس طرح فرق ہوتا تھا؟ ان کے واعظ میں ان کے جو واعظ ہوتا تھا، ان کی جو نصیحتیں ہوتی تھی لوگوں پر جو بیان کرتے تھے، ان میں روح پرواز کر دیا کرتی تھی، ان میں روح پرواز کیا جاتی تھی۔ آج میں بیان کروں یا کوئی عالم بیان کرے، کوئی روح مرتی نہیں ہے، کوئی بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن غوث پاک کی شان تھی، سید الاولیاء کی یہ شان تھی کہ جب بیان فرماتے تھے تو کتنے کتنے افراد ہوتے تھے آپ کی مجلس میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جایا کرتے تھے خوف خدا سن کر، آپ کے نصیحتیں سن کر، اتنی اللہ نے زبان میں تاثیر عطا فرمائی تھی۔ آپ کی مجلس کا یاد آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب شروع میں بیان کرنے تھا تو میرے ساتھ 2-3 افراد تھے، پھر میں بیان کرتا گیا تو مقام حلبہ ایک گھر تھا، فرماتے وہ لوگ میرے پاس آنے لگے تو وہ گھر بھی بھرنے لگ گیا، فرماتے پھر میں شہر کی طرف نکلا، پھر میں وہ شہر بھر گیا، فرمایا وسیع میدان میں آیا تو لوگ جو میرے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ایک مجلس میں جو تعداد ہوتی تھی ایک روایت کے مطابق 40,000، ایک روایت کے مطابق 70,000 ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ کی واعظ کی برکتیں تھی کہ لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک شخص ہے شیخ ابو الحسن، وہ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اب ادھر ایک وجہ بتائی جا رہی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اتنے لوگ آتے کیوں تھے؟ اس کی 2-3 وجہ، ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اتنے لوگ آتے کیوں تھے؟ میں شیخ ابو الحسن فرماتے کہ ایک دن میں آیا غوث پاک کی بارگاہ میں تو اپنی مجلس میں وہ اپنی مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انجیل کھا رہے تھے، فرمایا میں آیا تو وہ انجیل انہوں نے چھوڑی اور جیسے ہی چھوڑی تو وہ دیر تک بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ بیداری کی حالت میں جب وہ جاگے تو فرماتے میں نے عرض کیا حضرت کیا ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے؟
فرماتے ہیں مجھ پر اللہ رب العالمین نے علم لدنی کے 70,000 دروازے کھول دیے تھے، علم لدنی کے 70,000 دروازے کھول دیے تھے۔ ایک ہوتا ہے علم لدنی، ایک ہوتا ہے علم کسبی۔ علم کسبی ہوتا ہے جو بندہ خود محنت کر کے بندہ خود حاصل کرے، علم لدنی ہوتا ہے جو خلاق عالم بندے کو عطا کر دے۔ فرماتے ہیں کہ علم لدنی کے 70,000 دروازے مجھ پر کھول دیے گئے، اور اتنے کھول دیے گئے اور ہر دروازے میں اتنی لمبائی تھی جیسے کہ آج آسمان و زمین میں لمبائی ہے، اتنی الحمدللہ مجھ پر علم لدنی کے 70,000 دروازے کھول دیے گئے تھے۔ تو آپ بتائیں جب جس پر 70,000 دروازے کھول دیے گئے، اور وہ علم کہاں سے آیا تھا؟ وہ خلاق عالم نے جب علم دیا تو پھر لوگ کیوں نہ سنیں گے آ کر، کیوں واعظ حاصل نہ کریں گے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی زمانے میں شخصیت ہے، اگر آپ کی مقام کو اور دیکھا جائے تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں شیخ علی بن حیتی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں وہ شخصیت ہے کہ خواب دیکھتا کوئی اور ہے، بتاتے یہ ہیں، خواب دیکھتا کوئی اور ہے اور بتاتے غوث پاک ہے کہ تو نے خواب یہ دیکھا۔ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ 10,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ بولے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ 10,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے وہ ایک صاحب تھے شیخ علی بن حیتی، تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو جیسے وہاں پر بیٹھے تو ان کو اونگ آ گئی، یعنی نیند آ گئی ان کو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ شیخ علی بن حیتی، ان کے پاس با ادب کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگ تعجب میں 10,000 لوگ کہ غوث یہ کھڑے ادھر ہی ہو رہے ہیں، غوث یہ ہیں اور کھڑے بھی یہ ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کی آنکھ کھلی شیخ علی بن حیتی کی، جہاں پر ایک لطف والی بات ہے، فرماتے ہیں شیخ علی بن حیتی کی جب آنکھ کھلی نا تو کہا کہ اے شیخ علی بن حیتی الذی ارأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ تم نے تاجدار دو عالم کو خواب میں دیکھا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ تم نے خواب کے اندر تاجدار دو عالم کو دیکھا؟ دیکھا کس نے خواب ہے؟ بتا کون رہا ہے؟ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ فرماتے ہیں ارأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ تم نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں، جی ہاں۔ فرماتے فما اوصفا، کس چیز کی حضور نے تمہیں وصیت کی؟ کس چیز کی تمہیں حضور نے وصیت کی؟ فرماتے ہیں بملازمتی کا، آپ کی خدمت کرنے کی مجھے حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ شیخ علی بن حیتی حیران ہو گئے، پاؤں پکڑتے عرض کرتے ہیں حضور یہ بتا دیجئے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خواب میں دیکھ رہا ہوں، بتا آپ نے۔ فرماتے ہیں الذی رأیتہ فی الجنام رآہ هو فی الیقظۃ، فرماتے ہیں اے شیخ علی بن حیتی جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا میں عبد القادر بیداری کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا الذی رأیتہ فی الجنام رآہ هو فی الیقظۃ، میں عبد القادر بیداری کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی غوث پاک جو ادھر کھڑے ہوئے تھے وہ غوث پاک پورا معاملہ اپنی جاگتی آنکھوں سے فرما رہے تھے، وہ دیدار کر رہے تھے حضور کا، اور وہ جو حضرت شیخ علی بن حیتی اپنی خواب کی حالت میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے کہ بیداری کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے غوث پاک کو وہ شان عطا فرمائی۔ آپ کی اسی طریقے سے اگر عبادت کے اوپر نظر ڈالی جائے، آپ کے علم کے اوپر نظر ڈالی جائے، ایک علم کے بارے میں آتا ہے کہ 100 لوگ آپ کا امتحان لینا آ گئے، 100 عالم تھے، آپ کا امتحان لینا آ گئے کہ آج غوث پاک سے یہ سوال کرنا ہے، ان کو پھنسا دینا ہے، آج ان سے یہ سوال کرنا ہے، ان کو پھنسا دینا ہے۔ یار اس نے ان کو آئے نہ جواب ہی نہ آئے، یار کیسے نہ آتا؟ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے یہ جو آپ کو باز جو آتا ہے نا اتنا، یہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہوا تھا آپ کے منہ مبارک میں، غوث پاک کے منہ مبارک میں حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر تم لوگوں میں وعظ کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگوں میں وعظ کیوں نہیں کرتے؟ نصیحتیں نہیں کرتے؟ فرماتے حضور مجھے ان جیسی فصاحت و بلاغت نہیں آتی، میں ایک عجمی آدمی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھول۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنا منہ کھولا، حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈالا۔ فرماتے حضور گئے، اس کے بعد مولا علی آ گئے، اور مولا علی عرض کرتے ہیں، مولا علی ارشاد فرماتے کہ اے عبد القادر وعظ کیوں نہیں کرتے لوگوں میں؟ یہی وجہ بتاتے کہ حضور میں
فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، یہ عجمی لوگ ہیں، میں عجمی ہوں اور یہ لوگ فصاحت و بلاغت والے، میں کیسے بیان کروں؟ یہ میرے بیان کو سنیں گے نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، فرماتے ہیں مولا علی نے کہا اپنا منہ کھولو، کیا کہا؟ اپنا منہ کھولو۔ مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا دعا میں دہن ڈالا، بات سمجھ گئے؟ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ تو غوث پاک جو آج ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہوا؟ مولا علی کو بھی 7 مرتبہ ڈالنا چاہیے، تو غوث پاک نے پہلے سوال کر دیا تھا کہ اے حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تاجدار دو عالم کو 7 مرتبہ ڈالا تھا، فرمایا ادب کی وجہ سے۔ کیا فرمایا؟ ادب کی وجہ سے۔ وہ تاجدار دو عالم ہے، وہ تاجدار دو عالم اور یہ تاجدار اولیاء ہے، سیدنا مولا مشکل کو شاکر رحم اللہ وجہ الکریم۔ آپ سمجھے گا یہ ولایت کا جو سلسلہ ہے یہ مولا علی سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ مولا علی سے چلتا ہوا رہا۔ اگر نسب مبارک میں آپ کا دیکھا جائے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت سیدنا امام حسن کے 2 بیٹے، حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا حسن مصنع۔ حضرت سیدنا زید سے 8ویں لڑی میں جو آئے وہ آئے داتا علی حجویری، بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ حسنی سید ہیں داتا علی حجویری بھی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا حسن مصنع، ان کی 10ویں لڑی میں جو آئے وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید بھی ہیں والد کی جانب سے، اور حسینی سید والدہ کی جانب سے، تو آپ دونوں ہیں۔ تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ آپ کی مجلس کے اندر ایک مرتبہ رافضیوں کا ٹولہ آ گیا۔ کس کا ٹولہ آ گیا؟ رافضیوں کا ٹولہ آ گیا، سوال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے عالم کا کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں سے بنایا، سنی گھر میں پیدا کیا، نہ رافضی بنایا نہ خارجی بنایا، کیونکہ رافضی وہ کتا ہوتا ہے جو صحابہ پر بھونکتا ہے، اور خارجی وہ کتا ہوتا ہے جو اہل بیت پر بھونکتا ہے، اور سنی وہ ملنگ ہوتا ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ بولے نا، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ سنی ہے جو ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے رافضی کا ٹولہ ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا، سوال کرنے لگا، اور اپنے ساتھ وہ 2 ٹوکریاں لے کر آ گئے، 2 ٹوکریاں لے کر آئے غوث پاک کو آزمانے کے لیے، یہ گوشت ہے یا نہیں ہے، یہ غوث پاک ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے وہ لے کر آ گئے غوث پاک کو، غوث پاک کی بارگاہ میں 2 ٹوکریاں لے کر آئے۔ تو کہا کہ حضرت ان میں بتائیے اس میں کون ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں 2 چیزیں لائی گئی، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر ایک بچہ بیمار ہے، اس کے اندر ایک بچہ تندرست ہے۔ آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا کھولیے اس کو۔ جس میں بیمار بچہ تھا اس کو کھولا گیا، دیکھا تو بیمار ہے وہ۔ ایک ٹوکری کھولی گئی جس میں تندرست بچہ تھا، دیکھا اس میں تندرست بچہ ہے۔ جب انہوں نے رافضیوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو واقعی غوث ہے کہ جس نے سب کو بتایا اس کو کہ اس کے اندر کون تندرست بچہ ہے کون بیمار بچہ ہے، فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ لگایا، اس بیمار کو اللہ نے اس کو پہلے شفا عطا فرما دی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ فرماتے وہ رافضی کو ٹولہ تھا وہ اب ایسے نہیں جا رہا، فرماتے ہیں حضور ہم ایسے نہیں جائیں گے، اب آپ کے در کے غلام بن کر جائیں گے، بولے نا سبحان اللہ۔ تو آپ کے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے غلام بن کر یہ گئے جو رافضی کو ٹولہ آیا تھا۔ اسی طریقے سے آخری بات میں کرتا ہوا چلوں، آپ کی عبادت کے اوپر ایک نظر ڈال دی جائے کہ آپ نے عبادت میں کتنا بڑا مقام پایا۔ فرماتے ہیں میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں اور آپ کی منقبتیں پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل بہت کم ہے، میرا اور آپ کا۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت جو دیکھی جائے وہ یہی ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی جس طرح گزاری اس طرح ہم نہیں گزار رہے۔ ہم پکارتے ہیں، ہم منقبتیں پڑھ رہے ہیں، اتنی حد تک ہیں، بس آگے نہیں بڑھے، آگے بڑھیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عبادت کا یہ مقام و مرتبہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا اور اکیلا بندہ، کیا فرماتے ہیں 25 سال تک میں تنہا جنگلوں میں پھرتا رہا، اور آپ کی اتنی یہ عادت تھی کہ اگر سامنے کچھ کھانا پڑا ہوا، جنگل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سامنے اگر کچھ کھانا پڑا ہوا اور دیکھ رہے ہیں سامنے سے میرا بھائی لینے آ رہا ہے، فرماتے وہ اس کے لیے چھوڑ دیتے، خود بھوکے رہ جاتے تھے، خود بھوکے رہ جایا کرتے، اتنا ایثار کا جذبہ رکھتے تھے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 25 سال تک تنہا عراق کے جنگلوں میں آپ پھرتے رہے۔ فرماتے کہ میں نے
40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک صبح کی جو نماز ہے یعنی فجر کی نماز جو ہے وہ عشاء کے وضو سے پڑھی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی جو نماز ہے وہ فجر کی جو نماز ہے وہ عشاء کے وضو سے میں نے پڑھی ہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ یہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، یہ وہ اللہ کے ولی تھے کہ رات اپنی قیام اللیل میں گزارا کرتے تھے۔ جبھی تو آج سید الاولیاء بن کے بیٹھے ہوئے، فرماتے جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگ جائے نا کسی بندے پر تو ولی بن ہی نہیں سکتا، تو ولی بن ہی نہیں سکتا۔ غوث پاک کی شان ہے۔ باتیں 40 سال تک عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا۔ آج میرا اور آپ کا یہ عالم ہے کہ ہم عصر کے وضو سے مغرب کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، بلکہ عصر کے وضو کر بھی لیا۔ بعض کو اتنی بدبختی بڑھ گئی ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ باقی ہے نماز، امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے، امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے۔ ایک بندہ آیا، میں نے دیکھا کہ نماز امام کھڑا ہو چکا ہے، بندہ ہے ایک بندہ نماز کے لیے، اور اس نے واش روم وغیرہ سے فارغ ہوا، ہم سمجھے کہ شاید وضو کرے گا اور نماز پڑھنے کا آئے گا، واش روم کیا سیدھا اپنی دکان پر واپس۔ اللہ اکبر، نماز ہو رہی ہے، نماز کے اوپر دل نہیں ہے بندے کا، کیوں نہیں پتا چلا؟ کیونکہ دل زندہ نہیں ہے ہمارا۔ یہ وہ سید الاولیاء تھے جن کے دل زندہ ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کی نفس کیا حرکتیں کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے 15 سال تک پورا قرآن پاک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر میں نے پڑھا ہے، روزانہ 15 سال تک، آپ ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے۔ ایک مرتبہ آپ کدھر جا رہے تھے تو نفس نے کہا کہ آج قرآن پاک رہنے دیجیے، فرماتے جدھر کھڑے ہوئے تھے ادھر ہی اپنا ایک پاؤں اوپر کیا، وہیں پر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور مکمل کیا۔ یہ نفس کو مار دینا ہوتا ہے، یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہوتی ہے کہ اس طرح نفس کو مارا۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ نفس کہتا ہے ہاں نماز چھوڑنے چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فجر چھوڑنے چھوڑ دیں، ظہر چھوڑنے چھوڑ دیں، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت پر اگر توجہ ڈالی جائے، نظر کی جائے، تو آپ کی عبادت میں بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، اگر اس محفل سے ہم کچھ لے کے نہ جائیں تو پھر فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ آج سے نیت کر دیں کہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، صف اولیٰ اور جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ سارے نیت کریں انشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ۔ وما توفیق الا باللہ، جو توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی ملتی ہے، واللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ تو آج ہمارا یہ بیان تھا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے درمیان ہی بیان کے درمیان میں ہمارے انتہائی دوست مکرم حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب جو سنا ہے نا غوث پاک کی شان، اب انشاءاللہ منقبت سنتے ہیں، تو اب جو سرور آئے گا نا، پہلے بھی آ رہا تھا، اب انشاءاللہ اور سرور آئے گا، کہ غوث پاک کی ہم نے شان سنی تو اب اور اس کے اندر لطف آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے غوث پاک کی شان سنیں۔